پشتونوں کا پاکستان کی ریاست میں جو پاکستانی لیکن جو افغان تارک وطن ہیں ان کے اور ان کے بیچ میں ایک واضح ڈفرینسیشن ہے. اس آڑ میں اس پالیسی کی رکاوٹ بھی نہیں ہوگی. ایک سیکنڈ جی نو متین حیدر جی ٹی وی سے. کیسے انوار صاحب؟ امید ہے آپ خیریت سے ہیں. سوال یہ ہے کہ آپ نے تفصیل سے اوپننگ سٹیٹمنٹ میں یہ ساری چیزیں بتائی کتنے نکالیں، لیکن دو انتہائی خوفناک اسپیکٹس ہیں اور وہ یقینی طور پہ انٹیلیجنس ایجنسیز آپ کو رپورٹس بھی دیتی ہیں. ایک تو 2000 اللیگل امریکی شہریوں کے اسلام آباد میں یعنی پورے پاکستان میں ان کی پریزنس کا بھی انکشاف ہوا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو 25,000 افغان سٹیزنز ہیں جن کو ری لوکیٹ کرنا ہے یورپ اور امریکہ میں، وہ ہائیلی ٹرینڈ ہیں، فارمر انٹیلیجنس آپریٹیوز ہیں، فیسیلیٹیٹرز ہیں، اور رپورٹس یہ ہیں کہ پاکستان کی سلامتی کو ان سے بھی خطرہ ہے، اس لیے کہ وہ انتہائی مشکوک سرگرمیوں میں. اس حوالے سے امریکہ کا پاکستان کے اوپر بے پناہ دباؤ ہے. وزیر خارجہ کو کالز آئی ہیں اور دیگر سیکیورٹی اداروں کے سربراہوں کے ساتھ امریکی رابطے میں. آپ سے ڈونلڈ صاحب مل چکے ہیں، تو یہ بتائیے کہ آخر ہمارا ان کے بارے میں موقف کیا ہے؟ وہ بالکل ان ڈاکومنٹڈ ہیں، ان کو ہم نکال رہے ہیں، ان کو ہم نہیں نکال رہے، چونکہ امریکنز کہہ رہے ہیں ان کے لیے ٹائم ہمیں زیادہ چاہیے، اور اس سے ظاہری بات ہے ہمیں ان کی اس قسم کی پریزنس پہ تشویش بھی ہے. تو اس حوالے سے بتائیے گا یہ جو امریکنز ہیں، یہ جو افغانی ہیں جن کو ری لوکیٹ کرنا ہے امریکہ کی طرف، اس حوالے سے پاکستان کا موقف. اور ذرا سا یہ بھی بتائیے جو طالبان پارا چنار کی طرف اس وقت جلگار کیے ہوئے ہیں، پارا چنار بھی پاکستان کی ٹیریٹری ہے اور وہاں پہ ابھی تک جو کلیشز ہیں وہ چل رہے ہیں، تو وہاں پہ بتائیے گا کہ سیکیورٹی ادارے وہاں پہ اپنے پاکستانی سٹیزنز کے تحفظ کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ بہت شکریہ. ایک تو جی جو تعداد آپ کو بتائی جا رہی ہے، پاکستان کے اوپر کسی قسم کا کسی کا کوئی دباؤ نہیں ہے. یہ ایک اپنے ذہنوں سے نکال لیں کہ پاکستان پہ امریکہ یا کوئی اور ملک دباؤ ڈال سکتا ہے. کیوں دباؤ ڈالے گا اور کیسے ڈالے گا؟ کیا کرے گا؟ پاکستان کے خلاف کوئی ملک اعلان جنگ کرنے جا رہا ہے؟ یہ مجھے سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ ہمارے جو مختلف حضرات ہیں ان کے ذہنوں میں اس طرح کے سوالات کیوں ابھرتے ہیں. کئی ممالک جیسے ہم مختلف ممالک کے ساتھ درخواست کرتے ہیں، ان کو ریکویسٹ کرتے ہیں، اسی طرح باقی دنیا کی بھی ہمارے پاس ریکویسٹ آتی ہیں. ان کی ریکویسٹ کو پاکستان کے حوالے سے دباؤ کا نام دینا میرے خیال میں تھوڑی سی جاتی ہے. پاکستان نہ کسی کا دباؤ لیتا ہے، نہ پاکستان کسی کا دباؤ لے گا. 25,000 افراد، 35,000 افراد، 50,000 افراد ہائیلی ٹرینڈ ہے، نان ٹرینڈ ہے، ان میں سے کوئی نان ڈاکیومنٹڈ نہیں ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو کہ طالبان کے ٹیک اوور کے بعد افغانستان چھوڑ کر آ گئے، اور بہت زیادہ امکانات اس بات کے ہیں کہ اگر ان کو واپس بھیجا جائے گا تو ان کی جانوں کو خطرہ ہے. یہ کامن سینس کی بات ہے. ان لوگوں کا ڈیٹا بیس پاکستان کے پاس بھی موجود ہے. ان کا ڈیٹا بیس جن ممالک میں جو ان کی ہدف ہے، جہاں انہوں نے جانا ہے، ڈیسٹنی ہے ان کی، ان کے پاس بھی موجود ہے. یہ ساری ہمارے ساتھ شیئر ہوتی ہیں، اور پاکستان مختلف مغربی ممالک کے ساتھ اس میں معاونت میں ہے. جو لوگ جن کے ساتھ انہوں نے کام کیا ہے وہ اپنے ممالک میں لے جا کر وہاں پر ان کو سیٹل کرنا چاہتے ہیں، تو اس میں پاکستان کا کیا اعتراض ہے اور کیوں اعتراض بنے گا؟ اور یہ وہاں پہ جا کے کس طرح پاکستان کی سلامتی کے لیے خطرہ بنیں گے؟ مجھے مطلب یہ بات کے کسی پہلو کا سمجھ میں نہیں آتا. پاڑا چنار میں انشاءاللہ وہ صوبائی حکومت کو انسٹرکشنز ہیں، اس طرح نہیں ہوگا کہ پاڑا چنار نہیں، 1 انچ پہ بھی ہم ان کو انشاءاللہ کسی بھی قسم کی کارروائی کی اجازت نہیں دیں گے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.